یہ ایک عورت کی کہانی ہے جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی اور بوڑھے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ لوگ انتہائی غریب تھے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کسی دن پکانے کے لیے کچھ ہوتا تھا اور کسی دن فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ اگر صبح کچھ کھانے کو مل گیا تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ چھوٹی سی فیملی اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے زندگی کی گاڑی کو چلا رہے تھے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ ایک دن ہم صبح سے بھوکے تھے اور شام ہو گئی تھی، لیکن کھانے کی کوئی امید نہ بنی۔ بھوک کی وجہ سے تو ہم پریشان تھے ہی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ شام کو بیٹی کو بخار ہو گیا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد بخار میں تیزی آ گئی۔ گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں تھا، دوائی کے پیسے کہاں سے آتے، ڈاکٹر کو کیسے چیک کرواتے۔ عجیب بے بسی بے کسی کا عالم تھا۔ میرے سامنے میری بیٹی صبح سے بھوکی تھی اور بخار سے تپ رہی تھی اور میں بے بس تھی۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اے خدا، میں تجھ پر ہی بھروسہ کرتی ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتی ہوں۔ بے شک اس مشکل میں آزمائش کی اس گھڑی میں تو ہی ہمارے لیے کوئی وسیلہ بنا سکتا ہے، تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد میں اٹھی، وضو کیا، بچی کے ماتھے پر پانی میں بھگو کر گیلی پٹی رکھی اور خدا کے حضور کھڑی ہو گئی۔ نوافل ادا کر کے خدا کے حضور اپنی بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ خدا سے بھروسے اور امید کے ساتھ مدد مانگنے لگی، اس یقین کے ساتھ کہ خدا اپنی رحمت کا کوئی دروازہ ہمارے لیے ضرور کھولے گا۔ یہ عمل میں نے کئی مرتبہ کیا اور پھر جب میں بچی کی پٹی تبدیل کر رہی تھی تو ہم نے دروازے پر دستک کی آواز سنی۔ میں اور میرا بوڑھا باپ حیران ہو گئے کہ رات اس پہر کون آ سکتا ہے، تو میرے والد صاحب اٹھے اور انہوں نے جا کر پوچھا کہ کون، تو جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد صاحب نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا کہ ڈاکٹر کیسے آ گیا، اس کو کس نے بلایا۔ خیر، میرے والد صاحب نے دروازہ کھول دیا۔ ڈاکٹر صاحب اندر آ گئے۔ وہ تھوڑے جلدی میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا مریض کدھر ہے، تو میں اسے اپنی بیٹی کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے بچی کو چیک کیا، اپنے بیگ میں سے انجیکشن نکال کر اسے لگایا اور پھر دوائی بھی دی اور ہدایت دی کہ یہ دوائی 3 دن تک استعمال کریں، بچی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بچی کو چیک کرنے اور دوائی دینے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا لائیے میری فیس دیجیے، میں اب چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو بہت غریب ہیں، آپ کی فیس دینے کے لیے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ بات سن کر ڈاکٹر صاحب حیران ہو گئے اور کہا کہ اگر فیس دینے کے پیسے نہیں تھے تو رات کے اس پر مجھے بلایا کیوں؟ تو میں نے پھر آہستگی سے جواب دیا ڈاکٹر صاحب ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا تھا، آپ خود ہی آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑے غصے میں ہو گئے اور کہا کہ آپ نے مجھے فون کیا ہے، آپ اب جھوٹ بول رہی ہو، آپ کے فون کرنے پر ہی تو میں آیا ہوں، ورنہ مجھے کیسے پتا چلتا کہ یہاں کوئی مریض ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں روتے ہوئے کہنے لگی ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر میں تو فون ہی نہیں ہے، ہم بہت غریب لوگ ہیں، آپ لگتا ہے کہ غلطی سے ہمارے گھر آ گئے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب تھوڑا سوچ میں پڑ گئے اور کہا کہ یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ تو میں بولی نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ شخص تو ہمارا ہمسایہ ہے، ساتھ والا گھر ان کا ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے، اپنا سامان اٹھایا اور باہر چلے گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ پوچھا کون، تو وہی ڈاکٹر صاحب تھے۔ ڈاکٹر صاحب اندر آ گئے، بیٹی کا بخار چیک کیا اور پوچھا میں حیران ہوں کہ آپ کے گھر میں کیسے آ گیا، ایسی غلطی تو میں نے پہلے کبھی نہیں کی، ضرور کوئی بات ہے، آپ مجھے سچ بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب کے اصرار کرنے پر میں نے ڈاکٹر صاحب کو سچ بتا دیا کہ کس طرح پریشانی اور بے بسی کی حالت میں
میں اپنے رب کے حضور فریاد کی تھی، دعائیں کی تھیں۔ میرا تو یہ یقین ہے کہ اس پروردگار نے ہی آپ کو ہمارے گھر کا راستہ دکھایا۔ ساری بات سننے کے بعد ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ فوراً اٹھ کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں کھانا، بچی کی دوائی اور گھر کی ضرورت کا سامان تھا۔ انہوں نے وہ سامان میرے ہاتھ میں تھمایا اور بولے، مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ تمہارے گھر میں غلطی سے نہیں آیا، بلکہ تمہارے گھر کا راستہ مجھے میرے رب نے دکھایا ہے۔ اس نے تمہاری فریاد سن لی ہے اور مجھے تم لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ آج سے تم تینوں کی کفالت میرے ذمہ داری ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ایک عورت کی کہانی کہ کیسے اس نے مشکل میں بھی، جب کوئی امید، کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھا اور اسے ہی مدد کے لیے پکارا۔ خدا پر اگر ہم بھروسہ کریں اور اپنی مشکلوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں اس سے مدد مانگیں تو وہ ضرور ہماری فریاد سنتا ہے اور ایسے طریقوں سے ہماری مدد کرتا ہے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اس طرح کی مزید اخلاقی ویڈیو، ہیلتھی ٹپس اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔